مالک کا پیغام ہے. ہر طرح سے ذہن میں کوئی خرقشہ آئے، کوئی پریشانی بار پا جائے، کوئی تردد ہو، یہ کیسے ہوگا، لیکن مالک کا فرمان یہ ایسا فرمان ہے کہ یہ دائم اور قائم ہے. اس کے اندر کبھی کوئی نقص نکل آئے یا یہ پورا نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے. اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں اس دنیا کے اندر ہر طرف ایمانداروں کی تعداد شاید سمندر کی لہروں کے برابر ہو جائے یا آسمان کے تارے جو انگنت ہیں ان سے مقابلے کے لیے بھی تیار ہو جائے، لیکن یہی ہے آج کہ ایمان کا صحیح ادراک ہو، اپنے مالک کی بندگی کا ایسا عزم اور ایسا ارادہ ہو کہ اس کی رضا کو، اس کے اصول کے لیے، اس کی آگ سے بچنے کے لیے سب کچھ میں دوں گا، اس کی فرما برداری میں اپنی جان لگا دوں گا. یہ بہت کامیاب ہے، ہلکا ہو گیا ہے یہ انداز انسانیت کا. اس حالت میں بہرحال کام ایک ہی کرنے کا ہے. ہر قرآن کا جو ایک ہی مضمون ہے کہ پہلے اپنے سینے میں جو شیطان براجمان ہے اس کو رام کرو، اور پھر جسم و جان کو اللہ کی راہ میں اس کی بندگی میں لگانے کی کوشش کرو. دنیا کو بلاؤ، اس کو ان کے مالک کا حق یاد دلاؤ، اور نمک حرامی کی بدانجامی سے ان کو متنبع کرو. اس راستے میں چوٹے کھاتے جاؤ، سہلاتے جاؤ، اور زخم اگر لگے تو شیرانہ وار چاٹتے جاؤ تاکہ موت کی حد کی آخری آئے، امتحان کا وقت ختم ہو اور کامیابی کا مجدہ سنا دیا جائے کہ تم کامیاب. یہی تم سے مانگا جا رہا تھا، یہی امتحان تھا، تم امتحان میں کامیاب ہوئے. اللہ کے یہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ کام، اتنا بڑا کام ایک انقلاب کیوں نہ لے آئے. یہ اللہ کی مشیت ہے پروردگار کی. جب وہ وقت آئے گا تو بہرحال وہ وقت آنے کے بعد یہ بات بھی ہو جائے گی. لیکن مالک کے یہاں آزمائش خالص بندگی کی ہے، اور بندگی کے لیے اس نے منزل مقرر فرما دی ہے کہ یہ انداز ہے، یہ راہ ہے، اس راہ پر چلو. اور اس کے بعد اگر ثابت قدمی کے ساتھ زندگی کی مدت پوری کر لو تو پھر میرے جواہر رحمت میں تمہارے لیے جگہ ہے، اور پھر تمہاری خوشی اور خوشحالی کے اوپر ایک پریشانی کا بادل نہ چھائے گا. جوانی بڑھاپے سے ناشنا رہے گی، اور پھر یہ زندگی ہے لامتناہی. جو چاہو گے تمہیں ملے گا، جو کہہ دو گے وہ ہو جائے گا. تمہاری مشیت میں اللہ بھی مداخلت نہ کرے گا. تو یہ جوامردوں کی بات ہے، جوامردوں کے سامنے آئی تھی. اور آپ تاریخ میں دیکھ جائے کہ کیسے پریشان حال ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کہتے ہیں کہ رب شسا اکبرا مدفوم بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ. کتنے ایسے مخلص لوگ ہیں، بال پریشان ہیں، مزدوری محنت کرتے ہیں، بناؤ سوار کا وقت کہاں ہے. اکبرا بدن اٹا ہوا ہے گرد و غبار سے، نہانے اور آرائش کرنے کا ان کے اندر دم کہاں. اور مدفوم سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا انداز تیری راہ میں شہید ہو جائے. اور پھر تیرے دشمن تھے، رسول کے دشمن، تیرے دین کے دشمن ہیں، یہ اس کے ہاتھ پیر ناک کان کاٹ کر مسئلہ کریں. اور بالقیامت کے دن جب تیری بارگاہ میں یہ عبداللہ ابن جہش آئے اور تو یہ دریافت فرمائے کہ عبداللہ ابن جہش یہ تمہارے زخم کیوں لگے، یہ تمہارے ہاتھ پیر ناک کان کیوں کاٹے گئے، تو میرا یہ جواب ہو کہ مالک تیری رضا کے لیے، تیرے نبی کی نصرت کے لیے. اور
پھر انہوں نے اللہ کو قسم دی کہ پروردگار میں تجھے قسم دیتا ہوں کل میرے ساتھ یہی معاملہ پیش آئے. اور اللہ نے ان کی قسم کی لاج رکھی ہے. اور دوسرے دن جب وہ شہید ہوئے ہیں تو یہی کفار قریش نے ان کے ساتھ یہی کچھ کیا کہ ہاتھ پیر ناک کان کاٹ ڈالے ان کے، اور چہرہ ایسا بگڑ گیا تھا کہ ان کی بہن نے کس طرح سے پہچانا ہے، ورنہ اور کوئی شخص ایک نشان سے کہیں بدن پر باقی رہ گیا تھا، اس سے پہچانا ہے میرے بھائی کی لاش. تو یہ لوگ اٹھے تھے اللہ کی آزمائش میں. ایک ہی آزمائش ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے زمین بنائی، آسمان بلند کیا، ہوائیں چلائی، بارش برسائی، پیٹ کا رزق اور آسمان سے ہدایت کی کتابیں اور انبیاء تعلیم فرمائے. انبیاء اتارنے کے بعد دنیا کو بتایا کہ میں کیا چاہتا ہوں اور کیا چاہتا. ایک بات تھی کہ صرف میری بندگی کرو، میرے غلام بن جاؤ. انبیاء نے اپنی زندگی سے غلامی کا اظہار اور معیاری اظہار کر کے دکھا دیا. آج بھی وہی چیز ہے جب کوئی کہیں سے اٹھے، کہاں آزمایا گیا ہے، دولت کے دے کر آزمایا گیا ہے یا نہ دے کر، لیکن آزمائی صرف ایک ہے کہ کون بندہ ایسا ہے کہ جو اللہ کی غلامی کا حق ادا کرنے کی کوشش کرے اپنے ماحول کے اندر جہاں تک اس کا وقت چلتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اور پروردگار اس کا فیض مانگیے. تو چند دنوں کے بعد جو یہاں بیٹھے ہیں یا کوئی بیٹھنے پر قادر نہ ہوگا، ایک ایک کر کے اٹھتا جائے گا اور یہ زمین کا پیٹ عام طور سے کھلے گا. لیکن اس کے بعد پھر وہ دن آنے والا ہے فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ کہ ہم اور آپ سب کوئی بھی ہو اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے اور وہاں یہی سب سے پہلے سوال ہوگا، میں نے سب کچھ دیا، مجھے اپنا مالک مانا تھا یا مجھے گالی دینے والے میرے ساتھ میرے بندوں کو شریک کرنے والے ذات میں اور صفات میں اور اختیارات اور حقوق میں کرنے والے تھے. یہ پہلا سوال ہے. یہ اس کا جو صحیح جواب دے پائے اور اسے پیش کر دے کہ ہاں یہ کر لیا تھا، پھر اس سے اور سوال ہوں گے، ورنہ یہی معاملہ ختم ہو گیا. اگر یہاں کوئی ناکام ہوا تو جہنم کا ایندھن بننے کے لیے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا جائے گا. اللہ اس عذاب سے بچائے، مالک اس انجام سے بچا لے اور ہمت دے پروردگار کے خلوص کے ساتھ. جب اللہ کے ہاتھ ایمان کا اقرار کر کے ہم نے جان اور مال کی توانائیاں بیچنے اور اللہ کی مرضی کے مطابق کرنے کا اقرار کیا ہے تو اللہ ہمیں توفیق دے، جہاں لغزش ہو جائے سنبھالے ہمیں اور ہمیں توبہ کر کے پلٹنے کا موقع دے. یہ ہماری دعا ہے. بہرحال وہ دن تو آئے گا، بخاری مسلم میں جو آیا ہے. ہم آج جیسے بھی ہوں، آج جیسے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں، لیکن ایسے لوگ اٹھیں گے. صحابہ کرام کے انداز پر ایمان کی بازی کھیلنے کے لیے ایک ہی چیز ہے کہ ایمان کا اقرار کریں گے، عمل سے ثابت کریں گے، دنیا کو دعوت دیں گے اور اس راہ کی آئی ہوئی انگیز کریں گے ہمت کے ساتھ. تا کہ اس زمین کے پردے، زمین کی پیچھ کے اوپر سارے عالم میں سوائے مومنوں کے ایک کافر باقی نہ بچے گا. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. اور 7 سال ایسے گزریں گے کہ صرف مومن ہوں گے اور کسی دو مومنوں کے درمیان کوئی خرکشہ، کوئی رنجش، کوئی عداوت، کوئی قدوت نہ ہوگی. اور سارے ادیان باطلہ ختم ہو چکے ہوں گے. عیسائیت کا بیڑا غرق ہو چکا ہوگا. بتایا گیا، نبی صاحب نے فرمایا کہ صلیب توڑ دی جائے گی، خنزیر کا پتہ کر ڈالا جائے گا. کوئی اور دین باقی نہیں ہوگا، اس لیے کوئی کافر نہیں ہوگا. جو کافر ہوں گے وہ ختم ہو چکے ہوں گے یا ایمان لے آئیں گے. اس لیے جزیہ جو کفار کی حفاظت کے لیے اسلامی حکومت لیتی ہے اس کا وجود نہیں ہوگا، کوئی کافر موجود نہیں ہے. اور دور وہ گزرے گا اس ایمان کا کہ امیر جو آج دنیا میں مال کے لیے آبرو اور جان سب کچھ قربان کر دی جاتی ہے. نبی صاحب نے فرمایا کہ امیر کہے گا اس وقت کے مومن سے کہ جتنا چاہے بیت المال سے لے جا، اللہ نے فراخی دی ہے، بے حساب ہے. اس کا جواب یہ ہوگا کہ آپ کے سارے بیت المال کے مقابلے میں ایک سجدہ جو امام مالک کے ساتھ کرتا ہوں، کے سامنے کرتا ہوں، وہ مجھے زیادہ عزیز ہے. اپنا آپ کا مال آپ کو مبارک. تو ہم لوگ بہرحال
انداز جب کبھی کوئی تبدیلی آئے گی، جب کبھی خیر کا دور کبھی یہ دھرتی دیکھے گی جس کی آنکھیں اس کے انتظار میں پترا گئی ہے، تو وہ ایمان سے اس کی ابتدا ہوگی، اور خلوص جب اس ایمان کے ساتھ خلوص ہوگا تب یہ دور آئے گا۔ اللہ منصف ہے، پروردگار کمزوروں کو طاقت دیتا ہے، اور مالک جو اس کی طرف بڑھنا چاہے، پروردگار کے حدیث قدسی میں آتا ہے کہ میری طرف ایک وارث بڑھے میں ایک ہاتھ اس کی طرف ہوں گا، وہ میری طرف آہستہ آہستہ چل کر آنے کی کوشش کرے، میں دوڑ کر اس سے مراد یہ ادبی زبان ہے کہ تھوڑی سی کوشش کو میں قبول کروں گا اور بے حساب اس کا جو دوں گا۔ اللہ مجھے میرے ساتھ بھی یہ معاملہ کرے، اور ہر ایک کو یہ بات یاد دلا دے کہ کامیابی آج نہیں، کامیابی کا دن فیصلے کے بعد آنے والا ہے، اور ناکامی جس کو آج دنیا تصور کرتی ہے وہ دراصل دائمی ناکامی نہیں ہے۔ ناکام تو وہ ہے کہ جو جہنم کی آگ میں جھونک دیا گیا اور جو جنت کی خوشبو نہ پا سکے۔ اللہ اس دن کے لیے ہم کو توفیق دے، عطا کر دے، اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد پھر جہنم کی آگ سے ہمارے اس بار قریب ہماری اولاد ہے، ہماری نسلیں بچائیں۔ لہٰذا